اللہ کی جانب سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہیں آئی کہ موسیٰ تم نے کیا کیا کہ ہمارے دوست کو ہم جدا کر دیا؟ تو برائے وقت کردہ نام لی نے برائے وقت کردہ نام لی کہ ہم نے تمہیں ملانے کے لیے بھیجا ہے کہ جدا کرنے کے لیے بھیجا ہے؟ جب مل جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جب عشق کی انتہا پر پہنچ جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ دنیا میں دارائے بشریت میں لوگ پھر ایسی شخصیات کو دیکھتے ہیں جن کا نام حضرت احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کہ اپنے دور کے تمامی علوم پر دسترس ہے۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ جب عشق پیدا ہوتا ہے، یہ فریکوینسی ڈیولپ ہی جب ہوتی ہے کہ جب عشق کا مزہ کوئی چکھتا ہے، جب عشق کی کیفیت کیا ہے؟ عشق کا معاملہ یہ ہے کہ پہلے مرحلے میں عشق بڑا خونی ہوتا ہے، بہت سخت امتحان لیتا ہے، اور جب یہ منزل طے ہو جاتی ہے تو پھر آسانیاں ہو جاتی ہیں۔ انفرادی طور پر قوموں کی زندگی میں بھی اور انفرادی طور پر ذاتی زندگی میں بھی ہوتا یہ ہے کہ اس فریکوینسی کو سمجھنے کے لیے پہلے کچھ مشکلیں آتی ہیں جو اختلافات کی شکل میں نظر آتی ہیں، اور آگے جا کے مرحلے جب راسخ ہو جاتے ہیں تو آگے جا کے مرحلے آسان ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی جانب سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی آتی ہے کہ تم نے ہمارے دوست کو ہم سے جدا کر دیا۔ موسیٰ عاشقوں کا طریقہ جو ہے وہ بالکل الگ ہوتا ہے، وہ اللہ سے اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، اللہ سارے دروازے ان کے لیے کھول دیتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ اگر یہ غلطی بھی کریں تو پھر غلطی نہیں ہوتی ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ اگر کوئی کعبۃ اللہ کے اندر داخل ہو جائے تو پھر قبلے کی رسم نہیں رہتی ہے۔ در درون کعبہ اصلی قبلہ نہیں کہ کہ کیا جب کوئی کعبے کے اندر داخل ہو جائے تو جہاں سر رکھے وہی قبلہ ہے، اور جب کوئی تیراکی کرتا ہے تو اس کے پیروں میں چپل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جب اس انداز کی سختی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر آئی تو وقت کے اشارے ہیں، وقت کے نبی ہیں، تو آپ نے واپس آ کے اس چرواہے کو ڈھونڈا، دور تک صحرا میں نکل گیا تھا وہ۔ جب آپ اس کے قریب پہنچے اور آپ نے اس سے یہ فرمایا کہ جا آج سے تجھ پہ سب کچھ روا ہے کہ تو عشق کی اعلیٰ ترین منزل پر ہے، تو اللہ سے جڑا ہوا ہے، اللہ نے تیرے لیے رعایتیں جو ہیں وہ نکال دی ہیں۔ تو اس نے غریب و غریب جملہ کہا کہ موسیٰ جب تمہاری شریعت کے چابک نے میرے گھوڑے کو مارا تو اس گھوڑے نے ایسی چھلانگ لگائی کہ اب وہ آج سے بھی آگے نکل گیا۔ دائرہ بشریت کے اس دور میں کمال حاصل کرنے کے بعد جب لوگ سفر طے کرتے ہیں تو معاشرہ ہر دور میں ایسی شخصیات کو پیدا کرتا ہے کہ وہ اگلی تمام تر منزلوں کا مشاہدہ کراتے ہیں، ان کو بھی جنہوں نے علم حاصل کیا اور ان کو بھی جنہوں نے عشق پیدا کیا۔ تو عشق کی ان کیفیتوں کے بغیر سطحی طور پر تو معاملات ہو سکتے ہیں، مگر جب تک عشق کی کیفیت پیدا نہیں ہوگی، منزلیں طے نہیں ہوگی۔ مصطفیٰ برسو عشق دی ہم اوس اگر بہو نہ رسیدی تمام بولا حبیب۔ تو آج اس نشست میں جہاں علماء کرام اور تمام تر مقرر شخصیات تشریف فرما ہیں، میں اپنی ذاتی حیثیت میں میری خواہش یہ ہوگی کہ وقت آ گیا ہے کہ شرف بشریت کے تقاضوں کو نمایاں کرنے کے لیے، انسان کو انسان کی پہچان کرانے کے لیے ہر کے خود بے شناخت یا شناخت، جو خود کو پہچان لے گا وہ اللہ کو پہچاننے جیسا ہو جائے گا۔ تو اپنی شناخت ضروری ہے۔ ہم سطحیت کا شکار ہو کر رہ گئے۔ تمام علماء کا، عرفاء کا، اصفیاء کا، اتقیاء کا دکھ یہی ہے کہ ہم سطحیت کا شکار ہو گئے۔ اگر ہم منزلیں طے کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں لازماً اپنی طرز فکر کو، اے برادر تو ہما اندیشہ، اے بھائی تو صرف فکر کا نام ہے، اے برادر تو ہما اندیشہ، ماں بخار تو استخاں وہ ریشہ، اور جو کچھ ہے باقی وہ ہڈی اور گوشت ہے، اور ہڈی اور گوشت جانوروں کے پاس بھی بہت زیادہ ہے۔ فکر وہ چیز ہے جو نمایاں کرتی ہے، اور فکر کے فروغ کے لیے ہم ممنون ہیں اس پلیٹ فارم کے کہ انہوں نے اتنے سارے معاشرے کی مختلف شخصیات کو یہاں جمع کر کے فکر کو نمایاں کرنے کا فریضہ انجام دیا۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام کو مراد کرے اور اس فقیر کے حال پر بھی اللہ تعالیٰ رحم کرے کہ حضرت مولانا کے فروغ کے لیے، حضرت احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے علم کے فروغ کے لیے ہم اپنا شعوری حصہ شامل کر سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ابھی آپ
ڈاکٹر برہمدین سیدھی صاحب سے مقالہ سماعت فرما رہے تھے. میں جناب ہمارے ایک نوجوان چھوٹے اسکالر ہیں امجد راضی صاحب، ان کو دعوت دے رہا ہوں کہ آئیں اور اختصار کے ساتھ اپنا مقالہ پیش فرمائیں. جناب مولانا امجد راضی صاحب. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إنا أعطيناك الكوثر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. محترم سامعین کرام، علماء اعظام، واجب احترام مہمانان گرامی قدر اور ادب خدگان محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے آپ کے سامنے قرآن عظیم کی جس آیت مقدسہ پڑھنے کی تلاوت سعادت حاصل کی ہے، اس کا ترجمہ ہے کہ بے شک اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. تفسیر کبیر میں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لفظ کوثر کے متعدد معنی بیان کیے ہیں، جن میں سے ایک معنی علماء امت مصطفیٰ ہے. جب ہم لفظ کوثر کا یہ ترجمہ کریں گے تو اب آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہوگا کہ اے حبیب بے شک ہم نے آپ کو علماء، انہی علماء امت مصطفیٰ میں سے آج جس عالم دین مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہو رہا ہے، اس امام کو، اس عالم کو پوری دنیا، پوری کائنات امام محمد رضا خان فاضل بریلوی کے نام سے یاد کرتی ہے. آپ کی ذات اقدس پر لا تعداد موضوعات ہیں. آپ کی جزیات ذات و صفات کو بیان کرنے کے لیے بے شمار موضوعات ہیں. انہی موضوعات میں سے میں نے بلاغت کلام رضا کا انتخاب کیا ہے. تمہیداً سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھیے کہ اسلوب نظم اور ایضاح معنی، تراکیب اور اسالیب کلام میں روح اعجاز پیدا کرنے کے لیے بہترین ذریعہ فن بلاغت ہے. اس بحر لطافت میں 3 جزائر ہیں: معانی، بیان اور بدیع. ان مقامات جمالیہ کی تزئین و آرائش میں جعفر بن یحییٰ برمکی، امام سیبویہ، خلیل بن احمد، ابو عبیدہ محمد بن مثنیٰ، عمر بن بحر بن محبوب اصفہانی، عمر بن جاہز، ابو یعقوب یوسف بن محمد سکاکی، محمد عبد الرحمن قزوینی، سعد الدین تفتازانی، میر سید شریف جرجانی اور نہ جانے کتنے علماء اجل کا نام آتا ہے، جنہوں نے علامہ البیان کے فرد کامل کے جمال کی تابانیوں میں اسرار و رموز قرآنیہ کے جلوہائے دل افروز کو اپنی پاک باز چشمان حقیقت شناس میں بسا کر افراد عالم ناسوت کے لیے آشکارا کیا، اور بلاغت جیسے عظیم فن کو وجود بخش کر اس کو غازہ حسن تحقیق سے آراستہ کیا. ایسا وجود کہ جو کلام الہی کے حقائق اور دقائق کا مشرع اور مبین بن گیا، جمیع سادات کے حصول کا ذریعہ بن گیا، معارف الہیہ کے حصول کا پیش خیمہ بن گیا. انہی جمالیات الوہیت و رسالت کی روشنائی سے خامہ عشق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پکڑ کر مدحت مصطفیٰ لکھنے والے بھی پیدا ہوئے اور ہوتے چلے گئے. شمع سے شمع جلتی رہی، فضائے ارض و سما ضیاء عشق مصطفی سے لبریز ہوتی رہی، معمور ہوتی رہی. اور پھر اسی معمورہ جمال افروز میں نفوس قدسیہ سے تعلق رکھنے والا ایک عظیم محقق احمد رضا ہندی پیدا ہوا. وہ احمد رضا ہندی
کہ جس نے جمالیات الوہیت و رسالت سے شمع صدر کو فروزہ کر کے اطراف و اکناف عالم میں نور علم کی سرحدیں قائم کر دیں۔ وہ احمد رضا ہندی کہ جو چرخے تیرا وقت پر آفتاب بن کر چمکا اور ظلمتوں کا وجود بدل کر رکھ دیا۔ وہ احمد رضا ہندی جوش و نزاکت عشق محمدی کا صحاب نعمت جدھر جدھر برسا گیا سو کے دامن کو سیراب کرتا گیا۔ وہ